السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اور تمام قسم کی تعریفات اکیلے اللہ رب العالمین کی لائق عظیمہ۔ اللہ کی رحمت و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کے درس کا عنوان ہے اے پیارے چچا صرف کلمہ پڑھ لیں۔ گزشتہ درس میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم موقع پر کلمہ توحید پڑھنے کے متعلق آپ نے فرمایا، لیکن کفار مکہ نے انکار کر دیا۔ پہلا موقع تھا کہ جب کفار آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے تاکہ ان کی موجودگی میں ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے۔ کفار مکہ نے چاہا کہ ہمارا معاہدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ہو جائے ابو طالب کی موجودگی میں۔ اس کے لیے وہ کچھ نیچے اترنے کو بھی تیار تھے، جو ابھی تک سختی ان کے یہاں تھی وہ کم ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب نے بلوایا اور کہا، بھتیجے ذرا دیکھیے، آپ کے قوم کے سرکردہ لوگ ہیں اور آپ سے کچھ چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو جو دے سکتا ہوں وہ یہ کہ میری ایک بات مان لیں، اس کے بدلے میں پورا عرب ان کے تابع ہو جائے گا اور پورا عجم ان کا غلام ہو جائے گا، یعنی ان کی بادشاہت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ عرب و عجم یعنی گویا کہ اگر اس بات کو مان لیں تو پوری دنیا میں ان کی حکومت ہو جائے گی، جن کی مکہ والوں کی۔ اس کو سننا تھا کہ ابو جہل جلدی سے بول پڑا کہ بتائیے وہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا فارمولہ ہے جس کو اپنانے کے بعد عرب و عجم کی ملکیت مل رہی ہے، بادشاہت مل رہی ہے، حکومت مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قولوا لا الہ الا اللہ، کہ آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دو اور یہ معبودان باطلہ جو تمہارے کو چھوڑ دو، اتنا ہی ہے، اتنا کہہ دو، عرب و عجم پر تمہاری حکومت ہو جائے گی۔ ایک معمولی سا کلمہ لا الہ الا اللہ، اتنا کہہ دو، عرب و عجم پر تمہاری ملکیت ہو جائے گی، تمہاری حکومت ہو جائے گی۔ اتنا بڑا فائدہ تھا، ایک کلمہ کہنا تھا اور عرب و عجم پر حکومت مل رہی تھی، لیکن نہیں کہا۔ ہم ہوتے تو کہتے تھے، انہوں نے نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا، یہی ہم کو سمجھنا ہے۔ ایک موقع یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہلوانا چاہا اور اس کے بدلے میں اتنی بڑی دولت دینی چاہی، لیکن انہوں نے دولت کو ٹھکرا کر کے اس کلمے کو ٹھکرا دیا۔ اور ایک دوسرا موقع تھا کہ چچا ابو طالب، جو ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہر طرح کی قربانیاں دے رہے تھے، بڑھاپا 80 سال کی عمر ہو چکی تھی، اب ایک دم آخری مرحلہ آیا، مرض الموت کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دیکھا وہاں ابو جہل وغیرہ بھی بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، اے پیارے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کر لے لوں گا، آپ کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں شہادت دے دوں گا کہ ہاں انہوں نے کہا تھا۔ پوری زندگی نبی کی حمایت میں، اسلام کی حمایت میں، کچھ کرنا نہیں تھا، آخری وقت تھا، کلمہ پڑھ کے معاملہ آخرت کا بن جاتا، دنیا بن چکی تھی، آخرت بھی بن جاتی، لیکن پاس میں بیٹھے ہوئے ابو جہل وغیرہ نے کہا یا ابو طالب، اے ابو طالب کیا آخری وقت میں باپ دادا کی ملت سے، منہج سے، مسلک سے، دین سے پھر جاؤ گے؟ ادھر اللہ کے نبی کلمہ پڑھوانا چاہ رہے ہیں، ادھر وہ انکار کرانا چاہ رہے ہیں۔ آخری جو بات تھی ابو طالب کو یہ کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں۔ پھر وہی سوال کہ ایک ہی کلمہ کہنا تھا جس کی وجہ سے ان کی آخرت بن جاتی، لیکن نہیں کہا، کیوں؟ وہی عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے، آخری مرحلہ ہے، شاید نماز پڑھنے کی نوبت نہ آتی، زکوٰۃ کی تو فرضیت ہی نہیں ہوئی تھی اور دیگر احکام آئے ہی نہیں تھے، لیکن نہیں پڑھا، مانتے تھے کہ نبی سچے ہیں، محمد سچے ہیں، بھتیجا سچا ہے، جو پیغام لایا وہ سچا ہے، اس کے باوجود نہیں پڑھا، کیوں؟ اسی سوال کو سمجھنے کے لیے آج کی اس درس کا ہم نے عنوان رکھا ہے یا اے پیارے چچا ایک ہی بار کلمہ پڑھ لیجیے۔ تو سوال یہی ہے کہ ایک ہی بار پڑھنا تھا، کیوں نہیں پڑھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کلمے کا مفہوم سمجھتے تھے، اس لیے نہیں پڑھے، اور ہم کلمے کا مفہوم نہیں سمجھتے، اس لیے جتنی بار چاہو اتنی بار ہم سے پڑھوا لو۔ پڑھنا اچھی چیز ہے، پڑھنا چاہیے، پڑھنا ہم پر واجب ہے، اس پر ثواب ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں چلا گیا۔ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ارشاد ہے جس نے کلمہ پڑھا صدق دل سے وہ میری سفارش کا حقدار بن جائے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص خالص دل سے کلمہ پڑھے اس پر جنت واجب ہو گئی، جہنم حرام ہو گئی۔ اتنا اہم کلمہ ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن کیا ہم اس کا معنی بھی سمجھتے ہیں؟ غیر مسلم سے سوال نہیں، ان مسلمانوں سے سوال ہے جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ بچپن سے بچے کو جو سکھلایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ سکھلایا جاتا ہے، رٹایا جاتا ہے، رٹتا ہے، زبان پر جاری ہوتا ہے، والدین کو خوشی ہوتی ہے بچہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ گیا۔
لیکن افسوس ہے کہ اس کلمے کا مفہوم نہ تو بچہ جانتا ہے، نہ ہی والدین جانتے ہیں۔ اتنا اہم کلمہ جو جنت کو واجب کر دے، اتنا اہم کلمہ جو جہنم کو حرام کر دے، اتنا اہم کلمہ جو اللہ کے نبی کی سفارش کا حقدار بنا دے، اس کو ہم جانتے ہی نہیں۔ ابھی دنیا میں کوئی منتر بتا دیا جائے کہ یہ منتر پڑھو گے تو اتنی دولت مل جائے گی، ہم اس کے ایک ایک لفظ کا چتھڑا کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے ملنے والی چیز ہے نا، فائدہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس کلمے کا مفہوم کیا ہے؟ اگر اس کلمے کو لے کر کے عوام کے پاس مسلمانوں کے درمیان گھومے کہ بھائی آپ اس کا مفہوم بتا دو، تو آپ کو 4 قسم کے لوگ ملیں گے۔ اس کے مفہوم کے بتانے والے جب یہ سوال آپ کریں گے تو جواب میں 4 قسم کے لوگ ملیں گے۔ ایک تو وہ بیچارے ہیں جن کو کلمہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے آپ کو سنا دیں گے، لیکن ان کو مفہوم مطلب کچھ بھی پتہ نہیں، ترجمہ تک پتہ نہیں۔ یہ پہلا گروہ۔ دوسرا گروہ ایسا ملے گا آپ کو جو اس کلمے کا ترجمہ کر دے گا، بس مفہوم نہیں، ترجمہ اور ہوتا ہے، مفہوم اور، ابھی انشاءاللہ بات آئے گی۔ وہ کہہ دے گا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صحیح بات ہے، ترجمہ ہے یہ دوسرا گروہ ہوگا۔ ایک تیسرا گروہ آپ کو ملے گا جو اس کلمے کا حقیقی مفہوم نہیں سمجھتا ہے، ترجمہ جانتا ہے لیکن مفہوم نہیں سمجھتا۔ مفہوم بیان کرنے میں جب آتا ہے تو کہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، وہ ہم کو رزق دیتا ہے، وہ ہم کو کھلاتا ہے، وہ ہم کو پلاتا ہے، وہ ہم کو جلاتا ہے، وہ ہم کو مارے گا، ہم کو جلائے گا، وہ زندہ کرے گا، دوبارہ حساب ہوگا۔ یہ سب ساری چیزیں گناتا ہے۔ وہ اولاد دیتا ہے، وہ بارش دیتا ہے، صحیح اللہ ہے یہ دیتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم نہیں۔ اس کو تو کفار مکہ بھی مانتے ہیں۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان و زمین سے تم کو رزق کون دیتا ہے؟ تو کفار مکہ کا یقیناً یہی جواب ہوگا کہ اللہ ہی دیتا ہے۔ کفار مکہ اس کو مانتے تھے کہ ہم کو رزق اللہ دیتا ہے، ہم کو پیدا اللہ نے کیا ہے، بارش اللہ نازل کرتا ہے، وہی ہم کو پیدا کیا ہے، بہت ساری چیزیں وہ مانتے تھے۔ تو تیسرا گروہ یہ ملے گا وہ کلمے کا ترجمہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن مفہوم جب بتانے آتا ہے تو کلمہ کا مفہوم نہیں بتا پاتا، وہ ربوبیت بتاتا ہے کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا فلاں فلاں، یہ بہت غلط ہے، اور اسی کی تبلیغ کرتا پھر رہا ہے، لوگوں کو صرف سکھاتا پھر رہا ہے، کلمے کا حقیقی مفہوم ان کو نہیں بتا پا رہا ہے، جانتا نہیں بیچارا۔ ایک چوتھا گروہ ہے، اور یہ بہت معمولی تعداد ہے، بہت معمولی تعداد ہے، جو آپ کو صحیح معنوں میں مفہوم بتا لے جائے۔ یہ 4 گروہ ہوئے۔ ایک تو جو بیچارہ جانتا ہی نہیں، وہ صرف کلمہ رٹا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے جو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور تیسرا وہ ہے جو ترجمہ جانتا ہے لیکن مفہوم نہیں جانتا، مفہوم بیان کرنے پر یہ بتانے لگتا ہے کہ اللہ ہمارا خالق، اللہ ہمارا رازق، اللہ ہمارا ہم کو پیدا کرنے والا، اللہ ہم کو کھلانے والا، اللہ ہم کو مارنے والا، ہم کو جلانے والا، یہ بتانے لگتا ہے۔ اور ایک چوتھا ہے جس کو علم ہے، وہ شاید انشاءاللہ آپ کو صحیح رہنمائی کر سکے، لیکن یہ تعداد بہت کم ہے۔ یہاں مسلک منہج کی کوئی بات نہیں، مطلق طور پر ہر مسلک کے اندر آپ لے کے چلے جائیے یہی چیز ملے گی آپ کو، اور سب سے کم وہی لوگ ملیں گے جو مفہوم جانیں۔ ابھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ، ممکن ہے آپ کو بھی ایسا لگے کہ ارے یہ بات تو ہمارے ذہن میں تھی ہی نہیں، تو بھائیو جاننے کی ضرورت ہے، یہ واجب ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم جانا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ حکم اللہ دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو جانو۔ یہ ہے کیا؟ رٹنے نہیں کہا، کہنے کو نہیں کہا، جاننے کو کہا، سمجھنے کو کہا، معنی مفہوم نکالنے کو کہا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔
گویا کہ یہ واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کے مفہوم کو سمجھے، ورنہ کلمہ بھی پڑھے گا اور کلمہ کے خلاف کام بھی کرے گا۔ ایک طرف اللہ کی وحدانیت کا اپنی زبان سے اقرار کرے گا، گواہی دے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور دوسری طرف وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کر رہا ہوگا۔ مفہوم نہ جاننے کی وجہ سے اگر صحیح مفہوم اس کو پتہ چل جائے تو وہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتا۔ ایک طرف یہ بھی کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور دوسری طرف وہ کسی اور کی عبادت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ سمجھتا ہے تو، اور نہیں سمجھتا بیچارہ کرتا ہے، جسے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کلمے کے مفہوم کو سمجھا جائے اور لوگوں کے درمیان پھیلایا جائے، بتایا جائے۔ بہت سارے بھائی ایسے ہیں نہ جاننے کی بنیاد پر غلطی کر رہے ہیں۔ اپنے اتنا قیمتی کلمہ جو آپ کو جنت تک لے جائے، اتنا آسان تو نہیں ہوگا صرف زبان سے پڑھو اور جنت پہنچ گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ کے نبی کی ایک روایت، ایک حدیث ہے کہ ہر چیز، ہر چابی کے دندانے ہوا کرتے ہیں، اس کلمے کے بھی دندانے ہیں۔ کوئی چابی اگر ایک دم پلین ہو اس سے تالا نہیں کھلا کرتا جب تک اس میں دندانے نہ بنایا جائے۔ جب دندانہ بنتا ہے تو اس کے بعد وہ تالا کھول دیتا ہے۔ اسی طرح اس کلمہ ہے ایک دم سپاٹ چابی کے مانند، اس کے کچھ دندانے جس کو بنانا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، تبھی جنت کا دروازہ کھلتا، ورنہ نہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کلمے کا مفہوم؟ ایک تو ترجمہ جیسا کہ آپ نے پڑھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ترجمہ ہے۔ مفہوم کیا ہے اس پر ہم آئیں۔ لا الہ الا اللہ، کلمہ یہ دو حصے میں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ صرف اللہ، یہ دو حصے میں کلمے کو بانٹ دیجیے، اس کے بعد سمجھتے چلیں گے انشاءاللہ۔ اس کلمے میں آیا 4 لفظ، لا الہ الا اللہ۔ لا مانے نہیں، الہ مانے معبود، الا مانے صرف، اللہ مانے اللہ۔ الہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ جب ہم بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ معبود مطلب جس کی عبادت کی جائے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ ہمارا معبود ہے۔ ایک غیر مسلم کسی بت کی عبادت کرتا ہے، اس کے لیے وہ بت اس کا معبود، کیونکہ جس کی عبادت کی جائے گی وہ معبود کہلائے گا۔ آدمی سورج کی عبادت کرے، سورج معبود ہو گیا، چاند کی عبادت کرے، چاند معبود ہو گیا، اسی طرح گائے بچھڑے کی عبادت کرے، وہ معبود ہو گئے، یا اور کوئی انسان کی عبادت کرے، انسان معبود ہو گیا۔ الہ کا مطلب معبود، کوئی بھی معبود۔ تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ کوئی معبود نہیں، یعنی ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہر طرح کے معبود کی ہم نفی کر رہے ہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود ہے ہی نہیں، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ اب اس میں تمام تر جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، تمام کے تمام اس سے نکل جائے۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اگر عبادت کی جائے گی تو صرف اللہ کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ الہ معبود کو کہتے ہیں، معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت میں چلنے مثالیں میں نے آپ کو دی، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے۔ غیر مسلم اوروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان کے معبود ہو گئے۔ تو ہر طرح کے معبود کا انکار، کوئی ہمارا معبود نہیں سوائے اللہ سے، یعنی عبادت کے لائق صرف اور صرف کون؟ اللہ۔ آج کے پیریڈ میں کتنے قسم کے معبود ہیں جن کا ہمیں انکار کرنا پڑے گا؟ دنیا میں کتنے قسم کے معبود پائے جاتے ہیں جن کا پہلے ہم کو انکار کرنا پڑے گا، پھر اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرنا پڑے گا، کیونکہ کلمے میں یہی ہے کہ پہلے تمام معبودوں کا انکار کر دو، جتنے بھی معبود سب کا انکار کر دو۔ تو آج کے پیریڈ میں آج کتنے قسم کی معبود پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، لوگ کتنے قسم کے معبود کی عبادت کر رہے ہیں۔
اگر آپ اس کو غور کریں گے تو 4 قسم کے معبود پائے جاتے ہیں جن کی آج لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ ہم کو پہلے ان 4 قسم کے معبودان کا انکار کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت کا اقرار کرنا ہے۔ آج دنیا میں کتنے قسم کے معبود ہیں؟ 4 قسم کے معبود آپ کو ملیں گے، لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہم کو ان 4 قسم کے معبودات کو سمجھ کر ان کا انکار کرنا پڑے گا، پھر اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرنا پڑے گا کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اب 4 میں پہلا ہے آلہہ۔ یہ عربی لفظ ہے، انشاءاللہ اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں گا۔ پہلے قسم کے جو معبود ہیں وہ آلہہ ہیں۔ آلہہ کا مطلب وہ چیز، وہ شخص یا کوئی بھی چیز جس کو انسان اپنے نفع کے لیے پکارتا ہے یا اپنے نقصان سے بچنے کے لیے۔ ہمیں کہیں نفع چاہیے، ہم کسی سے دعا کریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے دعا کریں، اے فلاں ہمارا نفع ہو جائے، یا ہم کو نقصان لگ رہا ہے، ہم دعا کریں اے فلاں ہمیں نقصان سے بچا لے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی ہوں گے ان کے سامنے چاہے رکوع کیا جاتا ہو، سجدہ کیا جاتا ہو، قیام کیا جاتا ہو، چاہے نہیں، جتنے ایسا آپ کو ملیں گے بہت سارے لوگ جن کی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اس دور میں کفار مکہ حبل کی جے کیا کرتے تھے، جیسے آج لوگ جے بجرنگ بلی، جے فلاں کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے اس دور میں جے حبل لگا کرتا تھا۔ وہ کیا مطلب؟ فتح و نصرت کے لیے ان کو آواز دیا کرتے تھے۔ جب ان کو جنگ میں ضرورت پڑتی تو حبل کو آواز دیا کرتے، وہ فتح دلا دے۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے میں عام سی بات، غیر مسلم کہے گا یا بجرنگ بلی، اے بجرنگ بلی، وہ اپنے الفاظ میں بولتا ہے، اور اپنے بھائی لوگ یا علی بھی لگاتے، یا غوث بھی بولتے، اور یا علی آواز سنتے۔ اپنے بھائی لوگ یا علی بھی بولتے ہیں، یا غوث بھی بولتے ہیں۔ باہر کا چالو ہے کہ نہیں؟ ہاں جزاک اللہ۔ تو اپنے بھائی لوگ جیسے کہ غیر مسلم یا بجرنگ بلی یا فنا مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے سامنے سجدہ کرنے نہیں جاتے۔ اسی طرح اپنے بھائی لوگ مدد کے لیے یا علی یا غوث یا فنا یہ آواز لگاتے ہیں، یا اسی طرح کے بہت سارے لوگ اپنے پیر کو بلاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اپنے شیخ سے جن سے انہوں نے بیعت کیا ہے ان کا تصور ذہن میں لاتے ہیں۔ جب سوچتے ہیں، جب کسی مصیبت میں پھنسے تو ان کو غور سے سوچتے ہیں اور پھر وہ مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے، شاید آپ کو پتا نہ ہو، ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ لوگوں نے جب مصیبت میں وہ پھنسے تو اپنے شیخ کا تصور کیا، یعنی اب ہم مصیبت میں ہیں، اور پھر باقاعدہ ان کے بیان کے مطابق وہ شیخ مدد کے لیے بھی ہے۔ تو اگر ایسے جتنے بھی ہیں، جیسے وہ شیخ کو سجدہ نہیں کرتا، وہ اپنے پیر کو سجدہ نہیں کرتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نمازیں نہیں پڑھتا، ان کے سامنے رکوع نہیں کرتا، لیکن چونکہ نفع نقصان کے لیے ان کو پکارتا ہے، اس لیے وہ انہیں الہ کا درجہ دے رہا ہے۔ تو پہلی چیز، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو نفع نقصان کے لیے پکارا جائے، تو ایک کلمہ پڑھنے والوں کو سب سے پہلے اتنے تمام تر لوگوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو تو یہی سمجھایا تھا۔ شاید آپ کو یاد ہو واقعہ، عید کا دن تھا، لوگوں نے کہا چلو عید پہ چلے، کہاں ہم نہیں جائیں گے، ہم بیمار ہیں۔ سب کے جانے کے بعد بت کھانے میں گھسے، سب بتوں کو توڑ ڈالا انہوں نے۔ آئے، بلائے گئے، کال کیا، ابراہیم نے کیا، ان کو جلا دو، ایسا ایسا کرو، بہرحال تمام باتیں ہوئی۔ اسی میں انہوں نے کہا تھا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، افسوس ہے تم پر،
کیا تم لوگ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کو پوجتے ہو، پکارتے ہو جو تم کو نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ اف لکم، تم پر اف ہے، تف ہے، افسوس ہے۔ اسی طرح کا معاملہ پتہ یہ چلا کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ تو سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو انکار کیا جائے جن کو لوگ نفع نقصان کے لیے پکارتے ہیں، گرچہ ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے، اس کے قیام نہیں کرتے، ان کے لیے نظر و نیاز نہیں کرتے، ان کے لیے قربانیاں نہیں کرتے، گرچہ عبادت کے کام نہیں کرتے، لیکن چونکہ نفع نقصان کے لیے ان کو پکارتے ہیں تو لا الہ کا سب سے پہلا ان تمام چیزوں کا انکار کرو اور مانو کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، یعنی لا الہ نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ پہلا۔ اور دنیا میں اس طرح کے بہت سارے معبود ملیں گے آپ کو۔ کتنے بھائی ہیں وہ یوں ہی قبروں میں نہیں جاتے، مزاروں پہ سجدہ نہیں کرتے یا تعویذ گنڈا نہیں کرتے، وہ جب مصیبت میں پھنسے تو کرنے لگے۔ یہ غلط ہے، یعنی وہ تعویذ گنڈا کو سجدہ نہیں کرتے لیکن اس میں نفع نقصان مانتے ہیں۔ پریشانی آئی، مصیبت آئی تو گئی، آپ کو پہلے اقرار کرنا پڑے گا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے کہ ان تمام چیزوں کا میں انکار کرتا ہوں، یہ نفع نقصان صرف اللہ دیتا ہے۔ کوئی کہے کہ ہم ان کو سجدہ نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے نہیں کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے، یہی کام عبادت نہیں بلکہ نفع نقصان کے لیے پکارنا یہ بھی عبادت ہے، کسی اور کو نفع نقصان کا مالک ماننا یہ بھی عبادت ہے۔ تو پہلے اس چیز کا انکار کیا جائے۔ دوسرا ہے، پہلا کیا تھا؟ آلہہ۔ پہلا کیا تھا؟ آلہہ، جس کا مطلب جو ہوا کہ نفع نقصان کے لیے جن کو پکارا جاتا ہے ان کو پہلے انکار کر دو کہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، صرف اللہ رب العالمین۔ دوسرا طاغوت، عربی لفظ یہ بھی قرآن کریم میں آیا۔ طاغوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی چیزوں کی، جتنے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے، ان کو رکوع سجدہ کیا جاتا ہے، سب کے سب طاغوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے کو بھی جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، رکوع سجدہ کیا جائے، مانگا جائے، پکارا جائے، ان سے امیدیں وابستہ کی جائے، نفع نقصان کا مالک مانا جائے، ان کے سامنے جھکا جائے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا جائے، چاہے وہ نفع نقصان کے مالک ہو یا نہ ہو۔ پہلے میں کیا تھا؟ صرف نفع نقصان کا جو مالک ہے ان کا انکار، دوسرے میں تمام تر جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے بھائی غیر مسلم صبح اٹھتے ہی سورج کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑے، ان کی عبادت ہے لیکن وہ اس سے نفع نقصان نہیں چاہتے، اس کے بارے میں ان کا کچھ اور ہی عقیدہ ہے۔ بہت سارے بھائی پیروں کو آواز دیتے، کیوں؟ کس لیے ان کے سامنے جھکتے؟ کیوں؟ اس وجہ سے یہ عقیدہ ہے یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے بلکہ ان کے ذریعہ سے آگے معاملہ پہنچ جائے گا، لیکن ان کے سامنے رکوع کر رہے ہیں، ان کے سامنے ان کے لیے نظر و نیاز کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جائے، چاہے نفع نقصان مانا جائے یا نہ مانا جائے، تمام کے تمام طاغوت کہلاتے ہیں، ان کا انکار کرنا لازم ہے۔ لا الہ بولے تو ہم کو یہ اقرار کر لیا، ہم نے مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، چاہے نفع نقصان والا ہو چاہے بغیر نفع نقصان والا ہو۔ لوگ مندر کے سامنے دور دیں گے، ہاتھ دھو کے چلیں گے۔ کتنے بھائیوں کو تو ہم نے دیکھا کہ مزار کے سامنے گزرے تو انہوں نے کہتے ہیں کہ مسلمان ابھی جلدی کی بات، ان کو کوئی حاجت نہیں تھی کہ بابا کے سامنے جھکے کودیں گے، کچھ پریشانی نہیں تھی، کچھ نفع نقصان نہیں، بس ایک عقیدت ہے انہوں نے کیا۔ یہ غیر بات ہے، غلط بات ہے۔ تو یہ پہلے انکار کرنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، چاہے قیام کی شکل میں ہو، چاہے رکوع کی شکل میں ہو، چاہے سجدے کی شکل میں ہو، چاہے نظر و نیاز کی شکل میں ہو، چاہے قربانی کی شکل میں ہو، چاہے دعا کی شکل میں ہو، چاہے امید کی شکل میں ہو، چاہے محبت کی شکل، جتنی بھی صورتیں ہیں عبادت کی، تمام تر عبادت کی قسمیں صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء اکرام کو بھیجا سب کو یہی پیغام دے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے اندر
ہر قوم کے اندر رسول کو بھیجا، ایک رسول آئے اور ان کو یہی پیغام دے کر بھیجا کہ لوگوں سے کہنا کہ انی اعبد اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچیں۔ طاغوت سے مراد اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے اس کو چھوڑ دو، چاہے وہ نفع نقصان کے مالک سمجھے جاتے ہوں یا نہ سمجھے جاتے ہوں۔ اس طرح آپ کے دوسرے الہ ملیں گے، لا الہ میں معبودان کی دوسری قسمیں ہیں، پہلا الہ آیا اور دوسرا طاغوت، ایک تیسرا ہے جس کو ند کہا جاتا ہے، یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب میں سمجھاتا ہوں۔ تیسرا ہے ند، قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ آج بڑے بڑے موحد حضرات جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا پابند کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو شرک سے دور سمجھتے ہیں، ان کے یہاں نہ جاننے کی وجہ یہ چیز داخل ہے۔ ند کا مفہوم یہ ہے، یعنی وہ بھی ایک ان کے لیے معبود بن گیا ہے۔ ند کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان کو اتنا قلبی لگاؤ ہو جائے، دلی لگاؤ ہو جائے، محبت ہو جائے کہ اس کی وجہ سے وہ اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کے رسول کو چھوڑ دے، اللہ کے دین کو چھوڑ دے، اللہ کی بات کو چھوڑ دے، قرآن کی بات کو چھوڑ دے، حدیث کی بات کو چھوڑ دے۔ ہر وہ چیز جس سے انسان کو اتنی محبت لگاؤ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے وہ اللہ کو چھوڑنے کو تیار، رسول کو چھوڑنے کو تیار، دین کو چھوڑنے کو تیار، نماز کو چھوڑنے کو تیار، زکوٰۃ چھوڑنے کو تیار، وہ ند ہے۔ وہ انسان کے اپنے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، گھر بھی ہو سکتا ہے، کاروبار بھی ہو سکتا ہے، تجارت بھی ہو سکتی، اور کھیل بھی ہو سکتا ہے، کرکٹ بھی ہو سکتا ہے، فٹ بال بھی ہو سکتا ہے، کرکٹ کا میچ چلتا ہم چھوڑ دیتے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ میچ سے ہمیں اتنا لگاؤ، اتنا محبت ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نماز چھوڑنے کو تیار، اللہ ہم کو بلائے ہم جائیں نا، یہ ہمارے لیے ند بن چکا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس سے بچنے کا حکم دیا، اور نہ بچنے پر سخت وعید سنائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو ند بنا لیا ہے۔ ند مطلب یعنی اوروں سے اتنا محبت کر لیے، كَحُبِّ اللَّهِ، جیسا کہ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ند کی تعریف اللہ نے خود کی، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے اتنا ہی محبت کرتے ہیں جتنا کہ اللہ کو ہونی چاہیے۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے بعض چیزوں کو ند بنا لیا۔ ند مطلب یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ویسے ہی محبت کرتے جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حب اللہ، لیکن جو مومن ہیں وہ اللہ سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی ان کی محبت اللہ سے سب سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ پتہ یہ چلا جس کی محبت اللہ سے بڑھ کر کسی اور چیز سے ہے تو وہ گویا کہ ند بنا کے بیٹھا ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ کی آواز آئے ایک طرف اس کی آواز آ جائے تو اس پہ چلا جائے، اس پہ نہ آئے، اس کا مطلب وہ اس کو زیادہ چاہتا ہے۔ سیدھی سی بات، ہماری تجارت ایک طرف ہمارے سامنے گراہک آ رہا ہے اور دوسری طرف مؤذن کی آواز آ رہی ہے، اگر یہ گراہک ہم کو روک لیتا ہے، وہ اذان ہم کو نہیں بلا پاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اس گراہک سے زیادہ محبت ہے، اور یہ گراہک ہمارے لیے ند بن چکا ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، مومنین کا شیوا نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ مومن، اس کے ایمان میں کمی ہے۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے وعید سنائی کہ جو اور لوگوں کو ند بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں
ان کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله۔ 8 چیزیں اللہ نے گنا دی کہ نبی آپ فرمائیے ان سے مومنوں سے بات چل رہی ہے، کفار سے نہیں، مومنوں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی آپ مومنوں سے کہیے کہ اگر ان کے باپ دادا، وابناؤکم ان کی اولاد، واخوانکم ان کے بھائی، وازواجکم ان کی بیویاں، وعشیرتکم ان کا خاندان، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو انہوں نے کما کے رکھا ہے وہ، وتجارۃ تخشون کسادها اور وہ تجارت کاروبار جس کے گھاٹے کا بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مدی نہ آ جائے، وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها اور ان کے وہ گھر جس کے راضی۔ یہ 8 چیزیں، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، تجارت، مال، مکان، یہ تمام چیزیں اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ ان کے یہاں محبوب ہو جائیں تو فتربصوا حتی یأتی اللہ، ان کو انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، اس کا انتظار کریں۔ یعنی اگر ہمارے اندر یہ چیز آ جائے کہ ہم اپنے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے باپ دادا سے زیادہ محبت ہے، اپنے بیویوں سے ہے، اپنے خاندان والوں سے، اپنی تجارت سے ہے، اپنے مال سے، اپنے گھروں سے ہے، اللہ اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں کو ہم چاہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں سے انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ یعنی اللہ کے عذاب کے آنے کے لیے یہی چیزیں کافی ہے کہ انسان اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر ان چیزوں سے محبت کرنے لگ گیا۔ یہی ہے ند، یہی ہے ند۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ ند ایسی چیز ہے کہ عام کلمہ پڑھنے والے نہیں، بلکہ وہ لوگ جو موحد ہیں الحمدللہ، جو کتاب و سنت والے ہیں، جن کا دعویٰ ہم شرک سے دور رہتے ہیں، ہم شرک سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ نہ جاننے کی بنیاد پر اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے بھائی، اللہ کا حکم آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن ہمارا اپنا حکم آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ ند ہم نے بنایا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں بچائے۔ تو یہ تیسری چیز ہے جن کی عبادت کی جا رہی ہے، جن کے جو معبود بنے ہوئے ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کہنا ہے، پہلے یہ معبودان کا انکار کرنا، پہلا الہہ، دوسرا طاغوت اور تیسرا یہ ند۔ ایک چوتھی چیز ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس چیز کو عبادت قرار دیا ہے اور لوگ نہ جاننے کی بنیاد پر کلمہ پڑھنے کے باوجود اس میں لگے ہوئے ہیں، اس میں مبتلا ہیں۔ قرآن حکیم میں اس کا بھی تذکرہ آیا ہے، ارباب، کسی اور کو رب بنا لینا، اور اس کی تفسیر قرآن حکیم کے آیت کریمہ میں، حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم آنے کے بعد کسی اور کا فتویٰ، کسی اور کا حکم مانا جائے۔ مثلا کوئی ایک عالم ہے، ہم کو انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ کام کرو، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ فتویٰ غلط ہے، لیکن پھر بھی ہم اس فتوے کو نہیں چھوڑ رہے جبکہ معلوم ہے کہ قرآن و حدیث میں کچھ اور ہے۔ تو یہ گویا کہ ہم چونکہ ان کی بات کو اللہ اس کے رسول کی بات سے مقدم رکھ رہے ہیں، ان کی بات کو نہیں چھوڑ رہے، اس کو چھوڑ رہے، اس کو رب بنانا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے عبادت گزاروں کو اور اپنے علماء کو رب بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزار لوگوں کو، جو لوگ عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کو رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے،
انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے ان کو تو کبھی رب بنایا نہیں، علماء کو یا جو لوگ بیچارے عبادت کرتے رہتے ہیں ہم نے ان کو کبھی رب نہیں بنایا، کبھی ہم نے ان کی عبادت نہیں کی، رکوع سجدہ نہیں کیا، چونکہ اسی میں سے آئے ہوئے تھے اور وہاں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ایسا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ قرآن میں تو آ رہا ہے کہ اہل کتاب اپنے علماء کو اپنے عبادت گزاروں کو رب بنا لیے اور ہم اہل کتاب میں سے تھے، ہمیں اس کا پتہ نہیں، ہم ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ جب وہ علماء وہ عبادت گزار کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو تم فوراً حلال مان لیتے تھے، جب کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے فوراً حرام مان لیتے تھے، گھر سے کتاب کے اندر کچھ اور ہو۔ کہا ہاں یہ بات تو تھی، یعنی ہم یہ نہیں پوچھا کرتے تھے کتاب میں ہے یا نہیں، بس ہم کو اتنا تھا کہ ہمارے علماء کہہ دیے اب ان کی بات صحیح، اب کتنا بھی کوئی کہے یہ غلط ہے قرآن میں یہ ہے حدیث میں یہ ہے، ہم نہیں مانیں گے بھائی، ہمارے مسلک کی بات ہے، ہمارے منہج کی بات ہے۔ کتنے بھائی ایسے کہہ دیتے ہیں ان کو بتاؤ کہ حدیث میں یہ ہے قرآن میں یہ ہے تو کہتے ہیں ہاں قرآن کی آیت صحیح ہے، قرآن صحیح ہے، حدیث بھی صحیح ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمارے عالم صاحب، ہمارے مفتی صاحب، ہمارے مسلک میں ایسا چل رہا ہے، ہمارے جو ہے فلاں، ہمارے پیر، ہمارا فلاں فلاں فلاں۔ بھائیوں سب کا احترام کرنا چاہیے، جتنے بھی علماء ہیں سب کا احترام ہونا چاہیے، لیکن جب قرآن اور حدیث کی بات آ جائے اور ایسا لگے کہ ان کا فتویٰ اس سے ٹکرا رہا ہے تو احترام کے ساتھ ان کا احترام کریں، احترام ان کی بات چھوڑ کر قرآن کی بات مان لیں، حدیث کی بات مان لیں، اور ان دونوں کے مقدم ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں کہ ان کا مقام بڑا ہے، کتاب و سنت کا، اللہ اس کے رسول کا مقام تمام لوگوں سے بڑا ہے۔ تو آج یہ چیز بھی پائی جا رہی ہے کہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی فتویٰ دے تو اس کو مانتے بھی اور جانتے ہیں کہ ایک فتویٰ غلط ہے لیکن چھوڑنے کو تیار نہیں، اور بہت سارے لوگ رسم و رواج کی بنیاد پر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، پتہ ہے یہ نہ کرو، غلط ہے شریعت کے خلاف، لیکن کیا کرے ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ چوتھی قسم ہے معبودان کی جو آج پوجا کیا، جو معبودان باطنہ ہے وہ یہ ارباب، پہلے الہہ، دوسرا طاغوت اور تیسرا نصف اور چوتھا یہ ارباب، 4 قسم کے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی تمام معبودات کا انکار کر رہا ہے تو وہ تمام معبود اس میں آنا چاہیے، وہ معبود بھی جن کو لوگ نفع نقصان کی وجہ سے پکارتے ہیں، وہ معبود بھی جن کو اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، وہ معبود بھی جن سے ہم نے اللہ سے بڑھ کر محبت کرنا شروع کر دیا کہ ان کی محبت کی وجہ سے اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں، اور وہ معبود کا بھی انکار کرنا پڑے گا جن کی باتوں کو ہم قرآن و سنت سے مقدم رکھ دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہے لا الہ یہ ہوا الا اللہ بھائی، یعنی اب یہ تمام چیزیں جو انکار کیا گیا تمام چیزیں اللہ کے لیے مانی جائیں گی، یعنی نفع نقصان اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، محبت سب سے زیادہ اللہ کے لیے، اسی طریقے سے فتویٰ مانا جائے گا، حکم مانا جائے گا تو اللہ کا، کسی اور کا نہیں مانا جائے گا۔ یہ ہوا لا الہ الا اللہ۔ اب کتنے بھائی یہ تمام چیزیں نہ جاننے کی بنیاد پر ایک طرف لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف وہ سجدہ بھی کر رہے ہیں کہیں اور، زبان سے اقرار ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور دوسری طرف وہی شخص اقرار کرنے والا کہیں اور سجدہ بھی کر رہا ہے، اقرار بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے۔ ایک طرف اقرار ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، دوسری طرف اسی زبان سے کسی اور کو بھی پکار رہا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں فلاں۔ وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ جانتا نہیں، اسے علم نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم ہوتا ہے، اس کو تو صرف اتنا ہی پتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اتنا جان گیا ہے، بس سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اور سب میں نے دلیلیں دی ہیں قرآن حکیم سے کہ اللہ رب العالمین ہر طرح کے معبودات کا انکار چاہتا ہے، تب انکار کر کے تب اللہ کی طرف آؤ۔ اب یہ مسئلہ حل ہوا کہ کفار مکہ نے لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہا،
انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو حبل کو چھوڑنا پڑے گا، لات و عزیٰ کو چھوڑنا پڑے گا، اوروں سے محبت چھوڑنی پڑے گی، صرف اللہ کی بات ماننی پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے جو ہم ایک دوسرے کو پڑھا دیا کرتے تھے ان کے یہاں بھی ایسا تھا۔ آپ پڑھیں گے سورہ انعام کے اندر، وہ آپس میں طے کر لیے تھے کہ یہ جانور اس کو فلاں فلاں لوگ نہیں کھائیں گے، یہ جانور زندہ ہے اور ذبح کیا گیا تو صرف مرد کھائیں گے، عورت نہیں کھائیں گے، اور یہ جانور مر گیا تو سب کھا سکتے ہیں۔ یہ شریعت نہیں تھی، ان لوگوں کا اپنا بنایا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر کلمہ پڑھا تو ہماری جو شریعت بنائی ہوئی اس کا انکار کرنا لازم آ جائے گا، پھر ہم نے جو بنا رکھا وہ تمام چیزیں ختم ہو، اس لیے انہوں نے نہیں پڑھا۔ ورنہ زبان کو حرکت دینے میں کیا تھا؟ یہ 4 کلمے زبان سے ادا کرنے میں کیا تھا؟ وہ کر سکتے تھے، جنت کے حقدار بن جاتے تھے، وہ کر سکتے تھے، ارب و عجم کے مالک بن جاتے، لیکن نہیں کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کو تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ یہ بنیاد تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا۔ اور آج بھائیوں ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان، ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ مسلمان ہو، آپ کا کوئی فرینڈ، کوئی دوست ہے، ساتھ میں کوئی کام کرنے والا ہے اور آپ اس کو دعوت دو۔ ہر ایک کا جذبہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی کو ہم مسلمان بنانے فائدہ ہے، آپ اس کو دعوت دو کہ کلمہ پڑھو، اور اس کو کہو کہ کلمہ پڑھو گے جنت میں جاؤ گے، کلمہ نہیں پڑھو گے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ وہ آپ سے ایک سوال کر لیں، یہ جو کلمہ تم بتا رہے ہو، یہ کلمہ جس کی وجہ جنت مل رہی ہے، اس کی وجہ سے جہنم مل رہی، نہ پڑھنے کی وجہ جہنم مل رہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ پوچھ کے آئیں گے تو بتائیں گے، یا پھر الٹا سیدھا جواب دیں گے؟ اور جب الٹا سیدھا جواب ہوگا، وہ بیچارہ گمراہ تھا، مزید گمراہ ہوگا، اور آپ اس کے گمراہیت کے مزید سبب بن جائیں گے۔ اس لیے بھائیو، کہنے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی فکر ہونی چاہیے کہ جس کلمے کے ذریعے سے ہم جنت کی امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہیں۔ آج کتنے مسلمان بھائی ہیں یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جنت کے ہم جانے والے، لیکن ان کو پتہ نہیں یہ کلمہ صرف کہنے میں آسان ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو بہت سارے اللہ کی جو دشمن ہیں ان سے دور کر کے تب قریب کرے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف اللہ سے بھی دوستی ہے اور دشمنوں سے بھی دوستی، ایسا نہیں۔ اللہ خالص چاہتا ہے صرف میرے ہو جاؤ تب میں تمہارا ہو جاؤں گا، تب میں تم کو جنت میں دوں گا۔ اور یہ چاہو کہ ادھر بھی ٹانگلا، ادھر بھی پیر رکھے، ادھر بھی پیر رکھے، یہاں بھی محبت وہاں بھی محبت، یہاں بھی پیشانی وہاں بھی پیشانی، یہاں بھی پکار وہاں بھی پکار، تو آپ جانتے ہیں کہ 2 کشتی پر پیر رکھنے والا کبھی پار نہیں لگتا، یا کشتی ڈوبتی ہے یا وہ ڈوبتا ہے۔ اس لیے کلمہ جو ہمارے یہ جنت کا ذریعہ ہے، جنت کا پروانہ دلا سکتا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ باتیں اور بھی انشاءاللہ العزیز، اس کے شرائط بھی اللہ سے دعا کرنے سے عمل کی توفیق دے۔ الہ العالمین، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بخشش کے امیدوار ہیں، الہ العالمین تمام کو بخش دے، اس کلمہ کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس کلمہ کے صحیح مفہوم کو عام کرنے والا بنا۔ الہ العالمین جو بیچارے نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے، جو لوگ غلط تبلیغ کر رہے ہیں الہ العالمین ان کی اصلاح فرما۔ آمین تقبل رب العالمین، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔